قرآن کریم کی سورہ علق کی یہ پہلی آیات ہیں جو اللہ رب ذوالجلال نے پہلی وحی میں نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے انسانی مرحلہ وہ علم ہے، اقراء ہے، قراءت کرنا، پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کو ذکر کیا کیونکہ انسان علم کے ذریعے ہی دوسری چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ ادھر کی سب علم کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں جو قرآن مقدس دنیا کی ساری کتابوں کا خلاصہ اور سارے مذہبوں کی جو کتابیں تھیں ان کا خلاصہ ہے، اور قرآن کریم میں وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو علم آیا تھا، آسمانی علم، کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، وہ سارا علم اور اس کا خلاصہ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ اپنے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اور آخری کتاب اٹھا کر اس کو فائنل کر دیا کہ اب نہ کوئی کتاب آئے گی علم کی آسمانی، اور نہ کوئی مذہب ہوگا آسمانی نیا، اور نہ کوئی آسمانی کوئی شریعت ہوگی، اور نہ کوئی اب نبی اور رسول مقرر ہوگا امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ قیامت تک اب یہ اسی کتاب کو پڑھا جائے گا، اسی کو سمجھا جائے گا، اور یہیں سے علم کے چشمے پھوٹیں گے، اسی قرآن سے، اور اسی قرآن پر ریسرچ کر کے لوگ علوم کے دریا بہائیں گے اور علم حاصل کریں گے، علم کے عروج و ثریا پر پہنچیں گے اسی قرآن کے ذریعے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اسی قرآن کے ذریعے ہدایت پائیں گے۔ ہاں، جن کو ہدایت نہیں ملنی ہوگی وہ اس کو نہ سمجھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ اس کو مانیں گے، اسی قرآن کے ذریعے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے، اور امت کے ہر فرد کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اس کا معیار، اس کا امتیاز کیا ہے، وہ دوسری چیزوں سے الگ کیسے ہوگا۔ اور جب اس پر غور کرے گا، اس کو سوچے گا، تو اس نتیجے پر وہ انسان پہنچے گا کہ علم کے ذریعے اس سے الگ ہو، دوسری چیزوں سے علم کے ذریعے الگ ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو یہ بات بھی سمجھیں، دنیا میں دو طرح کا علم اللہ نے اتارا، آدم علیہ السلام کے ذریعے دو طرح کا علم اتارا۔ ایک علم دنیا کی چیزوں کا، کیونکہ انسان کو زمین پر رہنا ہے تو زمین کی چیزوں کا علم ضروری ہے۔ زمین کی چیزوں، زمین پہ رہنا ہے اور زمین کو آباد کرنا ہے اسے، اور زمین پر ہی رہ کر اس کے آخری زندگی تک یہیں لمحہ گزریں گے، تو اس کو دنیا کا علم چاہیے، دنیا کی چیزوں کا علم چاہیے۔ اللہ نے اس کا انتظام کیا آدم علیہ السلام کے ذریعے کہ دنیا میں رہنا ہے، زمین پہ رہ کر اس کو کھانا پینا ہے، لیٹنا بیٹھنا ہے،
شب و روز گزارنی ہے، دن و رات گزارنا ہے، تو اس کو دنیا کا علم چاہیے، ورنہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کو دنیا کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اور دوسرا علم کہ اس کو آخرت کا علم بھی چاہیے، کیونکہ اس کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے کود بھی کرنا ہے، یہاں سے جانا بھی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، لیکن اس کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی وہ لامحدود ہے، اس زندگی کو بھی سمجھنا ہے، اس کے علم کو بھی حاصل کر کے عمل کرنا ہے، تاکہ اس کی مرنے کے بعد والی زندگی بھی اچھی اور کامیاب، فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش و آرام والی زندگی گزرے، جہاں موت نہیں، جہاں بے قراری نہیں، ہمیشہ قرار ہے۔ اس کا علم، اللہ نے اس کا علم بھی عطا فرمایا، وہ بھی علم آدم علیہ السلام اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا۔ اس کو علم آخرت کہتے ہیں۔ تو علم دنیا اور علم آخرت، اس کو علم وحی بھی کہہ لو، وحی کا علم، کہ انسان کو ہدایت اور اس کو روشنی ملے، اور اس روشنی میں وہ چلے، تاکہ اس کی مرنے کے بعد کی زندگی آسان ہو جائے، اور اس زندگی میں بھی وہ بہترین عیش و آرام میں رہے۔ اس کے لیے آخرت کا علم۔ تو یہ دو علم آپ کی سمجھ میں آئے کہ اللہ نے نبیوں ہی کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اللہ نے اس کا علم، دنیا اور آخرت دونوں کا علم دیا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ اس کو کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے دنیا کا علم نہیں دیا، یہ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے دنیا و آخرت دونوں کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا، کیونکہ پہلے انسان تھے، وہ پہلے فرد تھے، فرد بشر اس زمین پر۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ نے ان آیتوں میں، سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں پورے علم کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے، دنیا کی چیزوں کے علم سے آراستہ کیا، اور آخرت کے علم سے بھی آراستہ کیا۔ دونوں علم اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ پھر اس میں بھی تقسیم، اللہ نے آخرت کا علم، دنیا کا علم تو آپ محنت کریں گے، جتنی محنت کریں گے دنیا کا علم لیتے جائیے۔ آج دیکھو نئی ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے آ رہی، کوئی بیٹھے بیٹھے گھر نہیں آ رہی، وہ محنت کر رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین و آسمان پر ہی ریسرچ ہے، اور کہیں ریسرچ نہیں الگ کوئی۔ انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور چیز نہیں بنا لی ہے کہ اس پر ریسرچ کریں، اللہ ہی کی قدرت پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، کچھ محنت کرتے ہیں تو ان کو دنیا کی چیزیں، نئی معلومات مل جاتی ہیں، اسی کو دنیا کا علم کہتے ہیں۔ جتنی محنت کرو گے دنیا کا علم۔ ایک بچہ پہلی پرائمری میں داخل ہوا، پھر دوسرے سال دوسرے کلاس میں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، ہائی اسکول، انٹر، گریجویشن، ایم اے، اور اسی طرح پی ایچ ڈی، یہ سب اس کو علم حاصل ہوتا جا رہا ہے، درجہ بدرجہ وہ محنت کرتا جا رہا ہے۔ تو جتنی محنت کرے گا، اللہ نے کہا اے دنیا میں بسنے والے انسان، تو دنیا کے علم کے لیے جتنی محنت کرے گا میں اس کو دیتا جاؤں گا، تیری سمجھ اور عقل کو کھولتا جاؤں گا۔ تو دنیا کا علم محنت ہی سے ہوگا، بغیر محنت کے نہیں۔ لیکن آخرت کا علم دو طرح کا ہے۔ اللہ نے آخرت کے علم کو دو انداز پہ رکھا، ایک تو محنت کرو گے جتنا تو آخرت کا علم، قرآن پڑھو گے جتنا اس کے اوپر محنت کرو گے، ریسرچ کرو گے حدیث پر، آپ کو علم بڑھتا جائے گا۔ تو علم جو محنت سے، کسب سے حاصل ہوگا، آخرت کا علم، یہ پہلی قسم ہے۔ اور آخرت کے علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ بغیر محنت کے حاصل ہو جائے۔
جیسے اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو بغیر کوئی کتاب پڑھے، بغیر کسی استاد کے اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو علم براہ راست عطا فرما دیا، آخرت کا علم، جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی، اللہ کی طرف سے ان کو علم حاصل ہوا وحی کا، اس کو علم وحی کہتے ہیں۔ تو علم وحی دو طریقے سے، ایک تو کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، یہ رسولوں کے، پیغمبروں کے علاوہ لوگوں کو ملا، اور ایک بغیر محنت کے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ مل جائے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، جو رسولوں اور نبیوں کو خاص طور سے ملا۔ کبھی کبھی اللہ اپنے رسولوں اور نبیوں کے علاوہ ولیوں کو بھی علم بغیر محنت کے عطا کر دیتے ہیں، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر طریقے سے علم ہی سامنے آ رہا ہے۔ انسان کی ایک زندگی بغیر علم کے ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے، اس لیے کہ چاہے دنیا کا علم ہو چاہے آخرت کا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دنیا میں رہنے بسنے کے لیے اس کو دنیا کا علم چند دنوں کے لیے، لیکن لامحدود زندگی کے آرام کے لیے اس کو آخرت کا علم بھی چاہیے۔ نماز میں کتنے فائدے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا، یہ اللہ کا فریضہ ہے، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے سے ہمیں کتنا اونچا مقام ملے گا، یہ ساری چیزیں انسان جانتا ہے تو نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں خوب بڑے شوق سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو مرنے کے بعد یہ فضیلت بتائی گئی قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ اس کو یہ کرنے سے اتنے فائدے ملیں گے مرنے کے بعد، اس کو آخرت کا علم کہتے ہیں۔ پھر میرے دوستو عزیزو، اللہ نے علم سیکھنے کی جو چیزیں ہیں، تین درجے، تین کٹاگری، ایک علماء ہوتے ہیں، اور ایک اس کو کہتے ہیں علم کے ذرائع، جن چیزوں سے ذریعے علم سیکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اعمال، عمل کرنے والے چیزیں، اور ایک ہوتا ہے سرمایہ دار، مال۔ تین چیزیں انسان میں اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے قدرتی طور پر انسان کے اندر علم قدرتی طور پر رکھا، علم کی طلب۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، بھئی کیا ہوا دنیا میں، یہ علم کی طلب ہے۔ اخبار دیکھیں میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ طلب ہے۔ کہیں بھیڑ لگی، آپ جا رہے ہیں تو گاڑی روک لی، بھئی کیا ہوا، یہ علم کی طلب ہے۔ اللہ نے قدرتی طور پر انسان کے اندر علم کی جاننے کا مادہ رکھا کہ کیا جانے، ہم علم حاصل کریں۔ قدرتی طور پر بچے سے لے کر بوڑھے تک سب، ہر ایک آدمی طلب پیدا کر دی اس کے اندر کہ طلب کرو، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہو گئی، کیا ہوا۔ یہ طلب اللہ نے قدرتی طور پر پورے بدن میں رکھی ہے، پورے بدن میں۔ چلو چلا جائے وہاں، چل کے دیکھیں تو یہ چل کے دیکھیں، پیروں کے ذریعے چلے گا تو پیر کے اندر طلب رکھ دی اللہ نے۔ چلو چھو کے دیکھیں یہ کیسا ہے، ملائم ہے اور نرم ہے، یا کوئی چیز ہاتھ پھیرتے ہیں کسی چیز پر، یہ اللہ نے علم رکھا ہاتھ کے ذریعے۔ آپ کو جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا، گیہوں میں ہاتھ ڈالا یا کوئی چیز آپ ہاتھ سے دیکھتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے علم حاصل ہو گیا، آپ سمجھ گئے بھائی ٹھیک ہے، اچھا ملائم کپڑا آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، خریدنے جاتے ہیں تو سون کر نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہاتھ سے اس کو دیکھتے کتنا ملائم، کتنا ٹائٹ اور کیسا کپڑا۔ آپ ہاتھ کے ذریعے علم اللہ نے آپ کے اندر یہ قدرت ہے، چل کر علم حاصل ہوا، اور اسی طرح آپ کو چھو کر علم حاصل ہوا۔ لیکن یہ مزدور ہیں، ہاتھ کے ذریعے مزدوری کی جاتی ہے، محنت، پیر کے ذریعے مزدوری کی جاتی ہے، یہ مزدور ہے۔ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک عالم علماء ہیں، ایک مزدور پیشہ ہے، اور ایک مالدار سرمایہ دار۔
تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار، مزدور اور عالم. بات سمجھ میں رہے نا؟ یہ بات سمجھیے، میں اللہ کی قدرت کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر اللہ نے کیسی کیسی قدرتیں رکھی ہیں، لیکن ہم سوچ نہیں رہے. ہم سوچ نہیں رہے. تو یہ ہاتھ پیر مزدور ہیں، ان سے بھی علم حاصل ہو رہا ہے لیکن مزدوری کے انداز پہ. پھر اللہ نے جو اہم چیزیں علم حاصل کرنے کی تھی وہ آنکھ، کان اور زبان. آنکھ کے ذریعے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے. آپ قرآن آنکھ سے پڑھتے ہیں، کتابیں آنکھ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قوت بصر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھ اور کان اور جو دل کی تمام چیزیں ان سے سوال ہوگا، ان کا کیا حق ادا کیا. تو آنکھ کے ذریعے علم حاصل ہو، قوت بصر کے ذریعے. دوسرا علم سن کر آپ کے استاد نے کتاب رکھی اور پڑھائی، آپ نے سنا، اچھا بہت اچھی بات ہے، پورا سبق سن لیا. آپ نے کان کے ذریعے بہت علم حاصل کیا. یہ قوت سمع اللہ نے پیدا کی. پھر آپ نے زبان کے ذریعے میں چیخیں، کوئی چیز کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، کیا ہے، آپ کو علم حاصل ہو. ڈبے تو رکھے ہوئے، آپ چائے بنا رہے، ایک شکر کا ڈبہ ہے، ایک نمک کا ڈبہ پیچھے. تو آپ اگر چکھے نہ اور آپ کو معلوم نہ ہو تو شکر کی جگہ نمک چھوڑ دیں چائے میں، کیا چائے اچھی لگے گی؟ بگڑ جائے گا. اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ سونگھیں، چکھیں، دیکھیں اور پھر اس کو استعمال میں کریں، ورنہ بگڑ جائے گا نظام. تو آپ چکھ کر علم حاصل کرتے ہیں. لیکن جو بڑی چیزیں اللہ نے بیان کی، چکھنا، سننا اور دیکھنا، یہ علم حاصل کرنے کے تین بڑے اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا. تینوں کو اوپر رکھا اور اللہ نے انسان میں بھی سر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. بڑی اونچی چیز ہے، یہ عالم ہے. تو عالم جو ہے اوپر رہتا ہے نا، سر کے اوپر. اس لیے کہتے ہیں علماء کی عزت کرو، کیونکہ وہ اونچی درجے پہ اللہ نے بنایا. علم کی جو بڑی چیزیں ذرائع تھے اللہ نے سر میں رکھ دی، نیچے نہیں رکھے. آپ دیکھیں ناک آپ کی جھکی نہیں رہتی، آپ کی ناک سیدھی رہتی اوپر کی طرف، کیونکہ اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل ہوا. آپ کی آنکھیں نیچے اس طرح نہیں ہیں، اللہ نے آنکھیں سامنے بنائی، اس سے بہت علم. تو علم کے جو ذرائع ہیں وہ اوپر ہیں، اللہ نے رکھے، سر میں رکھے، کیونکہ ان کے ذریعے بہت بڑا علم انسان کو اللہ دیتا ہے. تو جو جہاں علم ہو یہ عالم ہے گویا کہ، تو عالم کو اللہ نے اوپر رکھا. علماء سر پہ رہیں، آپ ان کو سر پہ رکھیں، سر آنکھوں پر. اس میں اشارہ ہے. اور پھر جو محنت والی مزدور چیزیں تھیں، ہاتھ اور پیر ان کو نیچے رکھا. دیکھو ہاتھ کبھی اٹھے نہیں رہتا، ہاتھ جھکے رہتے ہیں زمین کی طرف، کیونکہ مزدور ہیں، یہ کام کرنے والے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ مزدور ہیں، ہاتھ پیر یہ کام کرتے ہیں. اور تیسری قسم دنیا میں کیا تھی؟ مالدار. انسان کے اندر جو سرمایہ ہے، پیٹ کے اندر، معدے کے اندر گندگی، لیور کے پاس گندگی، یہ مال سرمایہ دار ہیں، یہ اندر رہیں باہر نہ، اور یہ نکالتے رہیں. اگر پیٹ میں سب جمع ہوتا رہے نہ نکالیں تو انسان مر جائے، تکلیف میں ہو جائے. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ تم نکالتے رہو. اسی طرح جس کے پاس مال ہو، سرمایہ دار، وہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ بھی بے میل ہے. تو سرمایہ دار کو اللہ نے اندر رکھا چھپا کر. یہ بہت بڑی دنیا، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے دنیا کا وعدہ کیا ہم دیں گے، باقی تمہارا کام ہے دین پر ثابت قدم رہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے پیغمبر آپ دین کا حکم کریں. نماز پورا دین ہے نا، تو دین کا حکم کریں اور خود بھی دین پر جمے رہیں. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی روزی کا سوال نہیں کریں گے، روزی کا انتظام ہم کرتے ہیں. آپ روزی کی ذمہ داری ہماری، دین کے پر ثابت رہنے کی ذمہ داری تمہاری. یہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا. بات سمجھ لیں، اللہ نے اس آیت میں کیا کہا نبی کو کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے پیغمبر
کا یعنی دین کا اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو حکم کریں اور خود بھی اس پر جمے رہیں. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگیں گے، روزی کا سوال نہیں ہوگا. نحن نرزقک، روزی ہم آپ کا انتظام کریں گے، آپ روزی کے چکر چھوڑ دیجیے. تو روزی کا ذمہ اللہ نے دیا تھا کہ کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی، کتنی آئے گی، یہ سب تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ دین پر جمو. اللہ نے یہ کہا تھا تمہارا کام دین پر جمنا، ہمارا کام روزی دینا. لیکن الٹا ہو گیا. اللہ نے جو چیز اپنے ذمہ لی تھی، روزی کا مسئلہ، ہم نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا اور دین کو جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے کنارے بالائے طاق رکھ دیا. نماز کے اوپر ہمیں جمنا تھا، اس کو ہم نے کنارے رکھ دیا اسی دنیا کے لیے جس کا وعدہ اللہ نے دیا، جس کا وعدہ اللہ نے دیا نماز کا کہ تم نماز پر جمو، دین پر جمو، روزی ہم تم کو انتظام کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں. لیکن بندے نے کہا نہیں اللہ میاں آپ کہاں روزی دے سکتے ہیں، ہم روزی کا انتظام کریں گے، دن رات روزی کے پیچھے دوڑیں گے دوڑیں گے دوڑیں گے، حتیٰ کہ نماز چھوڑ دیں گے، دین چھوڑ دیں گے. ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے مال ہائے روزی. یہ ذمہ اللہ کا تھا، بندوں نے لے لیا. اللہ نے کہا جاؤ جاؤ اسی کے پیچھے دوڑو، تمہاری ہلاکت ہے اسی، اور دین تمہارا جنت ہے اس کو چھوڑو. ذرا غور کریں اس آیت پر، الٹا معاملہ تھا، الٹا. اللہ نے صاف کر دیا تھا کہ روزی کے ذمہ دار ہم ہیں. اس کے زیادہ بہت پیچھے نہ پڑنا. ہاں یہ الگ ہے کہ تم میری دین پر جمے رہو، ہم تمہارا آٹومیٹک انتظام روزی کا کریں گے. کیسے آئے گی تم سمجھ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی کے ساتھ دین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے آ گئی یہ نعمت ہمیں کہاں سے مل گئی. ابھی رمضان گزر گیا، آپ نے نعمت دیکھی دسترخوانوں پر. کوئی مائی کا لال ہے جو سال بھر ہر دن وہی دسترخوان قائم کر دے جو رمضان میں اللہ نے قائم کروایا؟ کوئی مائی کا لال ہے؟ وہی چیزیں لا کر رکھوا دے. آپ دسترخوان مہمان بھی آ جائے تب بھی وہ اتنی چیزیں آپ دسترخوان پہ نہیں لا سکتے، کیونکہ رمضان میں خصوصی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ ہر غریب و امیر کے دسترخوان پر ایسی ایسی چیزیں لگا دیتا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا کہ کہاں سے بن گئی. عورتیں جو پورے سال تھکی رہتی ہیں رمضان میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. آپ پورے سال کہتے رہیں تو وہ دسترخوان پہ وہ چیز نہیں لا سکتی، وہ عورتیں اور بغیر کہے ہوئے رمضان میں ساری عورتیں خوشی سے وہ بنا کے آپ کو دیتی، آپ کا دسترخوان سجاتی. یہ کہاں سے پاور آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا. آپ کو اپنے مالک پہ یقین نہیں ہے نا. ہمارا یقین ٹوٹا ہوا ہے اسی سے، اسی لیے جیسے ہی عید گزری مسجد خالی ہو گئی. بالکل اس لیے یقین نہیں ہے اللہ پر، اس لیے مسجد خالی ہوگی. فجر کی نماز میں 5-6 لوگ ہو رہے ہیں. رمضان میں اللہ آپ کو شہری کھلا رہا تھا، خوب افطار کر رہا تھا تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور دل مستی کر رہے تھے اور اسی اللہ کی رحمت میں چلے آتے تھے. شہری میں بھی بیٹھے ہوئے، تہجد بھی ہو رہی، اور جیسے ہی رمضان گزرا آپ کی نیت خراب ہو گئی کہ اب ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں سونا ہے اور مستی کرنا ہے، اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے سال بھر. یہ پکی بات ہے، یہ میں کوئی ایسے ایسی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں. یہ مسجدیں کیوں خالی ہو گئی؟ کیوں؟ اللہ کی ذات پر یقین کم ہے، قلیل ہے، تھوڑا ہے، اس لیے یہ بات ہوئی. رمضان میں بھی اللہ اس دسترخوان کا مالک تھا اور رمضان کے بعد بھی اللہ مالک اور قیامت تک بندوں کا مالک رہے. اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہونا. اسی کو اللہ نے کہا قرآن کی آیت میں کہ اے پیغمبر آپ اپنے لوگوں کو دین کا، نماز کا حکم کریے اور اس پر خود بھی جمیے. روزی ہم آپ کو دیں گے، انتظام کریں گے. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بڑے عالم تھے اور بڑے ذمہ دار کے یہاں سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن بڑے تقویٰ و پرہیزگاری. 7 روپئے مہینے کی تنخواہ تھی، اسی میں گزارا کرتے تھے، الگ سے کہیں کوئی انتظام نہیں.
اس وقت بڑے بڑے راجا اور بڑے بڑے ذمہ دار حضرت کے عقیدت مند تھے. تو ایک ذمہ دار بڑے پیسے والے ایک دن دل میں خیال آیا چلو حضرت سے ملاقات کریں, دیوبند جائیں, اور 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لے لی اور دل میں یہ خیال کیا کہ آج جو ہدیہ ہم دینے جا رہے ہیں حضرت کو کسی نے نہ دیا ہو. پیسہ لے کے پہنچے. حضرت اللہ والے جو ہوتے ان کو خیال بھی ہو جاتا ہے, اس کو کشف کہتے الہام, کہ فلاں آدمی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے. حضرت کا نائی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا, جمعے کا دن تھا شاید, کہ حجامت صحیح کروا رہے تھے. یہ بڑی خوشی میں آئے اور اس نیت سے آئے کہ آج حضرت بڑی ہمیں تعریف کریں گے, اور دونوں تھیلیاں اشرف کی بھری ہوئی. یہ کھڑے کھڑے اور بڑی وزنی تھی اشرفیوں کی تھیلی, کھڑے کھڑے حضرت کو پیش کر رہے ہیں, بڑے حال ہیں, ہل رہے ہیں, وزن بہت ہے. حضرت پہلے نہیں سمجھ گیا, اللہ نے سمجھا دیا. حضرت نے سر جھکا لیا, سلام کا جواب دیا, سر جھکا لیا. چلیے حضرت آپ کے لیے تحفہ لایا, ہدیہ لایا, بڑا قیمتی ہدیہ ہے. تو حضرت نے کہا بھائی دیکھو مجھے ضرورت نہیں ہے, اس کے اللہ نے مجھے 7 روپے دیے ہیں, 7 روپے مہینے کے ملتے ہیں, 6 روپے خرچہ ہو جاتے ہیں سب اہل و عیال میں, 1 روپیہ بچتا ہے. تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ 1 روپیہ کہاں خرچ کروں, میری ٹینشن ہو جاتی ہے. اور یہ تم اشرفیوں کی تھیلی لے آئے, ان کا حساب میں کیسے دوں گا؟ بھائی لے جاؤ, ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت نہیں. وہ ادھر گھومے کہ حضرت ادھر قبول کر لیں, حضرت نے ادھر کر لیا. حجام نائی بنا رہا ان کا, ادھر گھومے, چاروں طرف نواب صاحب گھوم رہے ہیں کہ لے لیں, قبول کر لیں. حضرت نے کہا مجھے ضرورت نہیں بھائی, میں نے بتا دیا, میں اپنا حساب کیسے دوں گا؟ اس کے بعد وہ عاجز ہو گئے, پریشان ہو گئے, تھک گئے. تو خادم بھی کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا حضرت کی جوتیاں کہاں ہیں, تو جوتیاں تلاش کرتے کرتے سیڑھی کے پاس رکھی ہوئی تھی. وہ گئے مارے اس کے ڈر کے, اور تھیلی کا موہڑا اشرفیوں کا کھولا, جوتیاں پہ سب نہ دیا اور چپکے سے چلے گئے. حضرت کو نہیں پتا ہوا کیونکہ زینہ سیڑھی آگے تھی. حضرت جب نکلنے لگے تو لوگ اپنے خادم سے کہا, مولانا انوار صاحب کے حافظ انوار صاحب, کہ بھائی ہماری جوتیاں کہاں, تو تلاش کرتے جوتیاں نہیں ملیں. تو کرتے کرتے تلاش دیکھا کہ جوتیوں کے اوپر اور نیچے سب اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں, تو اس کو الگ کیا تو دیکھا حضرت کی جوتیاں وہاں رکھی ہیں. بہرحال اشرفیاں کسی نے نہیں, خادم نے بھی وہ نہیں اٹھائی. اتنی استغنا اللہ پر, تقویٰ, توکل, بھروسہ. اور اس کے بعد جوتیاں لے کر حضرت کے پاس آئے. حضرت نے نگاہ کی کہ وہاں اشرفیوں دیکھا تو حضرت مسکرائے اور کہنے لگے, میاں حافظ جی دیکھا آپ نے, دنیا سے بھاگو گے, دنیا کو پیچھے چھوڑ کے وہ تمہارے پیچھے آئے گی اور تمہاری جیتیوں میں بیٹھ جائے گی. اگر دنیا سے بھاگو گے تو تمہاری, اور تقویٰ اللہ پر بھروسہ یقین کرو گے تو دنیا تمہاری جوتیوں میں آ کے بیٹھ جائے گی. دیکھا تم نے؟ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا آگے آگے ہے, انسان اس کے پیچھے ہے, تھوڑا سا دیتی ہے پھر بھاگتی ہے, اس کو غلام بنا دیتی ہے دنیا. یہ دنیا کا اثر ہے. تم نے دیکھا نا, میں نہیں لے رہا تھا, اور وہ جناب جوتیوں میں ڈال کے چلے. تو یہ اللہ والوں کے ایک نہیں ہزاروں قصے. اللہ کی ذات پر یقین, بھروسہ ان کو کامل تھا, اور اسی کامل بھروسے پر ان کی عبادات میں, ان کے تہجد میں, ان کی دعاؤں میں, ان کی قرآن کی تلاوت میں, ان کی تمام چیزوں میں کوئی فرق, چاہے رمضان کا مہینہ ہوتا چاہے غیر رمضان, وہ ہمیشہ برابر رہتے عبادت میں. کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ نے رمضان میں جس طرح دروازے کھولے ہیں رحمتوں کے, برکتوں کے, اسی طرح اللہ وہی ہے جو غیر رمضان میں ہمارے لیے دروازے کھولنے والا. یقین, اللہ کی ذات پر بھروسہ. تو میرے دوستو عزیزو, میں عرض کر رہا تھا, اللہ نے دنیا میں جو علم دیا وہ 2 طرح کا علم, ایک دنیا کا علم, ایک آخرت کا علم, اور دونوں علم اللہ کے نبیوں کے ذریعے آئے. اور بغیر علم کے انسان ہے نہیں, جانور ہے. اس لیے میں اس پر گفتگو کروں گا. اور تو علم حاصل کرو, اپنے بچوں کو علم سے محروم نہ کرو. ایجوکیشن, آپ اپنے بچے کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک, اور بچے سے لے کر بوڑھے تک, العلم من المہد الی اللہ. علماء نے یہ لکھا ہے کہ علم ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک علم,
رہتا ہے. جتنا علم اللہ نے قدرتی طور پر انسان کے اندر سیکھنے کی ملکہ پیدا کی. لیکن آج موبائل اور انٹرنیٹ کے حوالے ہمارا نوجوان ہو گیا، اسے کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں، اسے سننے کی فرصت نہیں. اور اسی طرح اس کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے بچے علم سے آراستہ ہوں، محروم نہ ہوں. مدرسے اسکول سب کھل گئے ہیں، کوئی بچہ بغیر ایڈمیشن کے داخلے کے. آپ کا کوئی بچہ غریب امیر جو بھی ہو، کم کھائے تھوڑا کھائے کم خرچ کرے، لیکن اپنے بچے کی تعلیم، اس کے بھوش، اس کے مستقبل، روشن مستقبل کی فکر کرے کہ یہ علم ایسا زیور ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا اور ہمیشہ روشنی دے گا، عزت دے گا انسان، ہمیشہ عروج پر رکھے گا. یہ علم کبھی زوال نہیں آئے گا علم کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی